آج انشاءاللہ صحیح مسلم کی 20 احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ روزے کے فضائل، اعتکاف کے فضائل اور شب قدر کے فضائل کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2550۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ سحری کھانے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ آپ نے فرمایا 50 آیت کے برابر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2552۔ حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2554۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2558۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں وصال فرمایا، یعنی بغیر افطاری کے مسلسل روزے رکھے، لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی وصال شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی تو وصال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کیونکہ مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا، جس آدمی نے رمضان میں روزہ توڑ لیا تھا، اسے چاہیے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2599۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم برا بلا نہیں کہتے تھے جو آدمی سفر میں روزہ رکھے، اور نہ ہی برا بلا کہتے تھے جو آدمی سفر میں روزہ نہ رکھے۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور روزہ افطار بھی کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2609۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 رمضان کو ایک غزوے میں گئے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگ بغیر روزے کے، چنانچہ نہ تو روزہ رکھنے والوں نے روزہ نہ رکھنے والوں کی مذمت کی اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والوں نے روزہ رکھنے والوں پر کوئی نکیر کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2615۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں سے منع فرمایا، ایک عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2676۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی کھانے کی طرف بلائے اس حال میں کہ وہ روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2702۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے تو نہ تو وہ کوئی بیہودہ بات کرے اور نہ ہی کوئی جہالت کا کام کرے۔
تو اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2703۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم ہر عمل اپنے لیے کیا سوائے روزے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے دار کی منہ کی بو مشک سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2704۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل میں سے نیک عمل کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزہ رکھنے والے میری وجہ سے اپنی شہوت اور اپنے کھانے سے رکا رہتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک اسے افطار کے وقت خوشی حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ اور روزہ رکھنے والے کے منہ کی بو اللہ کے یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور خوشبودار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2707۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو دوزخ کی آنکھ سے 70 سال کی دوری کے برابر کر دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2711۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی روزے کی حالت میں بھول جائے اور کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، کیونکہ اس کو یہ اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2716۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہر مہینے میں ایک قرآن مجید پڑھو۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 20 راتوں میں قرآن مجید پڑھ۔ میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو 7 دنوں میں قرآن مجید پڑھ اور اس سے زیادہ نہ کر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2732۔ ایک آدمی نے لیلۃ القدر کو رمضان کی 27ویں رات دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کے آخری عشرے میں واقع ہو رہا ہے، تو رمضان لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2763۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی کمزور یا عاجز ہو تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2765۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2766۔ اسی طرح کے اور احادیث کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ اس سے پہلے بخاری شریف کے رمضان مبارک کے متعلق اور شب قدر کے متعلق اور اعتکاف کے متعلق ہماری احادیث پیش ہو چکی ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح کے احادیث کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔